بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج اس کتاب میں ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ۔ تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں، مختصر افسانہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سبق میں ایک افسانہ نگار کا تعارف کرایا گیا ہے۔ افسانہ نگار ایک شخصیت جو افسانہ نگار ہے، افسانہ لکھنے والے، ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد والے سبق میں اسی شخصیت کا ایک مضمون جو کہ افسانہ ہے وہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے والا سبق، مختصر افسانہ۔ مختصر کہتے ہیں شارٹ کو، مختصر شارٹ کو۔ افسانہ، افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں قصہ کہانی کو کہتے ہیں، اور افسانہ جھوٹی کہانی کو بھی کہتے ہیں افسانہ۔ جھوٹی کہانی، گڑھی ہوئی کہانی کو بھی افسانہ کہتے ہیں۔ اور ادب کی اصطلاح میں مختصر افسانہ کہتے ہیں اس کہانی کو جو زندگی کے کسی پہلو پر مختصر انداز میں لکھی گئی ہو۔ تو زندگی کے کسی پہلو پر مختصر انداز میں جو کہانی لکھی گئی ہو اس کو افسانہ کہتے ہیں، مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اب اسی بات کو صاحب کتاب بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ادیبوں نے مختصر افسانہ کی الگ الگ تعریف کی ہے۔ تو کیا کیا تعریفیں کی ہے، کچھ تعریف اسی کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ مختصر افسانہ جدید دور، جدید مطلب نیا، دور مطلب زمانہ، تو جدید دور یعنی نئے زمانے کی اہم مطلب ضروری نثری۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے نثر۔ شعر و شاعری جانتے ہیں، تو یہ جو عبارت ہے اس عبارت کو نثر کہتے ہیں، اسی سے نثری ہے۔ تو ایک شعر ہوتا ہے اور ایک نثر ہوتا ہے۔ تو یہ شعر کی قسم نہیں ہے، کہہ رہے مختصر افسانہ جو ہے یہ نثر کی قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ نثر کی قسم ہے، شعر و شاعری کی قسم نہیں ہے۔ یعنی شعر و شاعری میں یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نثر میں ہوتا ہے۔ صنف مطلب قسم، صنف کا مطلب قسم۔ تو مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعہ کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ ٹھیک ہے، مختصر افسانہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ مختصر افسانہ اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو، ٹھیک ہے، ایک پہلو یعنی پوری زندگی کے ایک پہلو، ایک حصہ، ایک پارٹ، یا کسی واقعہ کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ جب پڑھے تو اس کا دل و دماغ پر وہ کہانی بالکل بیٹھ جائے، یاد ہو جائے، اس کا گہرا اثر پڑے۔ کرے افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ افسانے کی متعدد یعنی چند تعریفیں کی گئی ہیں، یعنی اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے، ایک ممتاز یعنی مشہور، ممتاز یعنی مشہور، بلند مرتبہ والا، باعزت اور غیر معمولی حیثیت والا، ممتاز کے معنی۔ مغربی یعنی مغرب سمت، مغرب کے طرف رہنے والا، جیسے یورپ ہو گیا، افریقہ ہو گیا، مراکش ہو گیا، تو مغرب کے طرف جو ممالک ہے تو اس کے ادھر رہنے والوں کو مغربی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے۔ ادیب کسے کہتے ہیں؟ ادب نگار کو، ادب میں جس کو بہت مہارت ہو اس کو ادیب کہتے ہیں۔ تو ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے
جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جو ایک ہی نشست یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے۔ تو یہ ادیب کیا تعریف کر رہے ہیں مختصر افسانہ کی، کہ یہ نثر کی قسم ہے، نثری کی قسم ہے، اور یہ اتنی شارٹ کہانی ہوتی ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں آدمی پڑھ لے۔ تو یہ تعریف کر رہے ہیں یہ ادیب کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں، کہہ رہے افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں، بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے، بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے۔ فنی اس کلام، فنی کا مطلب فن سے فنی بنا ہے، ٹھیک ہے۔ فن کہتے ہیں کس کو؟ ہنر کو، مہارت کو، کاریگری کو، یعنی ایسی صلاحیت جو گاڈ گفٹ نہ ہو بلکہ انسان محنت کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہو، تو ایسی صلاحیت کو فن کہتے ہیں۔ جو چیز انسان محنت سے، جد و جہد سے کوشش کر کے جو ہنر حاصل کرتا ہے اس کو فن کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے۔ تخلیق یعنی تصنیف یعنی ایسی تخلیق، ایسی تصنیف ہے، جیسے کتاب تصنیف کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو تخلیق مطلب تصنیف مطلب لکھاوٹ، لکھنا، تحریر کرنا، ٹھیک ہے۔ تخلیق یعنی وجود میں لانا، پیدا کرنا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا، کوئی نئی چیز وجود میں لانا، ایجاد کرنا، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جس میں فنکار کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی فن میں بڑا ماہر ہو، تو اس کو فنکار کہتے ہیں۔ کہہ رہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فنکار کے ارادے کا بھی اور حکمت، اس میں کیا حکمت ہے اس کا بھی دخل ہوتا ہے، اس میں انٹرفیئر ہوتا ہے۔ کہہ رہے کسی مخصوص واقعے یا صورتحال یا کسی مخصوص کردار کا نقش اس طرح ابھارا جاتا ہے۔ کسی مخصوص واقعہ قصہ کہانی کو واقعہ کہتے ہیں، تو مخصوص واقعے یا صورتحال، یعنی صورتحال مطلب ابھی حالت حاضرہ کی جو بھی صورت ہو، جو بھی شکل ہو، تو حالت حاضرہ، صورتحال یا کسی مخصوص کردار یعنی کیریکٹر، رول، یا کسی مخصوص کردار کا نقش یعنی نقشہ، اس کی تصویر، اس کا فوٹو اس طرح ابھارا جاتا ہے۔ کسی مخصوص واقعے یا صورتحال یا کسی مخصوص کردار کا نقش اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے۔ کہ پلاٹ کا معنی بتا رہے ہیں کہ واقعہ کی جمع واقعات، یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم یعنی سیٹنگز، اس واقعے کی اس طریقے سے سیٹ کیا گیا ہو، اس طرح اس کو ترتیب دی گئی ہو، اس کو اس کی سیٹنگ کی گئی ہو اس طریقے سے کہ پڑھنے والے کو متاثر کر سکے۔ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے، اس کو پڑھیں گے متاثر کر سکے۔ دیکھیں، افسانے کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں، افسانے کے ماہروں نے، ٹھیک ہے، یعنی افسانہ جو کہانی ہے اس کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں، کہ افسانہ کی تعریفیں جو بیان کی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے یعنی صاف ہوتا ہے، بات واضح ہوتی ہے، بات یہ سمجھ میں آتی ہے، صاف ہو کر بات یہ نکلتی ہے، کہہ رہے ان سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے، کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ بیانیہ کہتے ہیں اس تحریر کو یا اس تقریر کو بیانیہ کہتے ہیں جس میں حقیقت ہو، جس میں سچائی بیان کی گئی ہو،
تو ایسی تقریر یا ایسی تحریر جس میں سچائی بیان کی گئی ہو، حقیقت بیان کی گئی ہو، ایسی تقریر کو بیانیہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ کیا واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے، یعنی افسانہ جو ہے یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا شروع میں کہ افسانہ جو کہتے ہیں وہ من گھڑت، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں ادیب، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افسانہ کوئی گڑھی ہوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقی سچی کہانی ہوتی ہے، اور یہ ایک تخلیقی تحریر ہے نا، یعنی یہ ایک تحریری تخلیق ہے، بیانیہ تخلیقی تحریر ہے، یعنی ایسی تخلیق ہے جس کو وجود میں لایا گیا ہے، اور ایسی تصنیف ہے، ایسی کتاب ہے قصے کہانی کی جس میں حقیقت ہوتی ہے۔ کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے افسانے میں کسی ایک کردار یعنی کیریکٹر رول، کسی ایک کردار یا کرداروں کے، کردار کی جمع کرداروں، تو کسی ایک کردار یا بہت سارے کرداروں کے ایک مخصوص گروہ یعنی جماعت کو کہتے ہیں، ٹیم کو کہتے ہیں، تو ایک مخصوص گروہ کے نقوش یعنی اس کی تصویر، اس کا نقش، اس کا فوٹو کہہ رہے ہیں، یا ذہنی کشمکش، ذہن کے اندر جو کشمکش، بے چینی، کھلبلی سی ہوتی ہے، جو ایک جگہ ایک ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، تو ایک یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے، نمایاں یعنی بیان کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ کہہ رہے افسانے میں واقعات کی تفصیل، جو واقعہ لکھا جاتا ہے اس کی جو تفصیل ہوتی ہے، تفصیل یعنی لمبائی چوڑائی واقعے کی، کرداروں کی گفتگو، جو اس میں کردار ہوتے ہیں، جو ہیرو ہوتا ہے اور اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، بات چیت جو ہوتی ہے، گفتگو یعنی بات چیت، اور منظر و ماحول، اور جو منظر اور جو ماحول اور جو سین اس میں ڈالا جاتا ہے، جو پیش کیا جاتا ہے، کہہ رہے اور منظر و ماحول کی پیشکش یعنی پیش کیا جاتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے اس میں بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ نپی تلی مطلب بالکل سچی ہوتی ہے، جانچ پرکھ کر اس میں ڈالا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بالکل نپی تلی ہوتی ہے، یعنی بالکل حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ تو آج یہیں تک، باقی آئندہ۔